السلام علیکم ناظرین. آج کل مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے. عمران خان بمقابلہ رانا ثناءاللہ، دونوں طرف سے سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب یہ دھمکیاں کیا رنگ لائیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے. گزشتہ رات کو پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کو سائبر کرائم کی تحت گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور یہ ٹویٹ جو تھا اس میں انہوں نے مسٹر باجوہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جناب آپ جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. دراصل انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شریف کی جو رہائی تھی اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اور غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے براہ راست باجوہ صاحب کو مخاطب کیا. سائبر کرائم والوں نے رات 1 بجے ایک مقدمہ درج کیا اور صبح 4 بجے انہیں گرفتار کر کے لے گئے. اب جو کچھ بھی ہوا، ان کی چھترول ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے ساتھ کپڑے اتروائے گئے اور تشدد کیا گیا. انہوں نے ایجنسیوں پر الزام لگایا ہے. بہرحال یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. پی ٹی آئی اور آرمی چیف کے درمیان یہ محاذ آرائی خاصے دنوں سے جاری ہے، اور اس محاذ آرائی میں ٹویٹر جو ہے وہ سب سے بڑا میدان جنگ بنا رہا. گزشتہ دنوں لاکھوں جو اس کا ٹرینڈ بنا، لاکھوں ٹویٹرز کے اوپر لوگ رہے، اور اس میں ہماری مسلح افواج کے خلاف بہت کچھ کہا گیا. ہماری آرمی چیف کے سربراہ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا. یہ ایک ملک کی جو سیاست ہے اس میں فوج کو جس طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے، جس طریقے سے فوج کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی المناک صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے، جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹ کے خلاف جب یہ مہم بہت زیادہ بڑھ گئی سوشل میڈیا پہ، تو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹس کے خلاف آپریشن شروع ہوا. آپ کو یاد ہی ہوگا ارسلان جو ان کے میڈیا کے ایڈوائزر تھے ان کو پکڑا گیا، پھر عمران ریاض خان کی باری آ گئی، پھر سمیع ابراہیم کی گرفتاری اور ان کی باری بھی آئی. تو جب یہ کچھ کارروائیاں ہوئیں اور سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر سوشل میڈیا کے میدان سے صفائی شروع ہوئی. بہت سارے پہلوان بھاگ گئے، کچھ ادھر ہو گئے، اور عمران خان نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جنرل باجوہ کے خلاف جلسوں میں کچھ کہنے سے گریز کیا. لیکن بہرحال جو انہیں ایک عادت پڑ گئی ہے، وہ جلسوں میں جس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں، کبھی نیوٹرل، کبھی بوٹ، کبھی اور اشتہارے، تو یہ صورتحال تو جاری ہی رہی.
لیکن جوں حالات خراب ہوئے اور شہباز شریف حکومت میں اپنے مضبوط ہوئے، ان کے کیسز ختم ہوئے، عدالتوں سے انہیں ریلیف ملنا شروع ہوا، پی ڈی ایم کی حکومت کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی، مریم نواز اور شہباز شریف کے مقدمات ختم ہوئے، اسحاق ڈار آئے، حمزہ شریف کا مقدمہ ابھی منی لانڈرنگ کا ختم ہوا، شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ ختم ہوا، تو عمران خان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ عمران خان کی فرسٹریشن جو ہے ان کے دوسرے ساتھیوں پر بھی ہے۔ شیریں مزاری صاحب بھی ایک تجربے سے گزر چکی نا، تو ان کو اندازہ نہیں تھا اعظم سواتی کو کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا۔ آج کل اعتزاز احسن بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ وکیل ہیں، سمجھدار ہیں، کچھ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ ابھی گرفت میں نہیں آئے۔ تو کل کے بعد سے پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر پھر وہی مہم شروع ہو چکی ہے، شہباز گل کی طرح اب اعظم سواتی جو ہیں ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ابھی تو 2 دن کے ریمانڈ پر ہیں، پتہ نہیں اگلے 2 دن کے بعد ان کو ابھی رہائی ملے گی یا نہیں، لیکن ابھی سے انہیں لگ پتہ گیا ہے کہ سیاست میں سب کچھ گڈی گڈی نہیں ہوتا یا حلوہ نہیں ہوتا، اس میں چھتر بھی کھانے پڑتے ہیں، ننگا بھی کیا جاتا ہے، کپڑے بھی اتارے جاتے ہیں۔ اب 16 اکتوبر کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 10 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں عمران خان امیدوار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان عوامی ووٹوں سے حکمرانوں پر کتنا دباؤ بڑھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے کارٹون بھی دکھائے جا رہے ہیں، عدلیہ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری افواج اور جرنیلوں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس وقت سیاست میں اور صحافت اور میڈیا میں بھی صف بندی ہو رہی ہے۔ نئے چینل آ رہے ہیں، آن ایک نیا چینل شروع ہونے والا ہے، سنو ایک نیا چینل شروع ہونے والا ہے، بہت سارے اینکر جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ارشد شریف صاحب جو ہیں بول ٹی وی میں جا رہے ہیں، پارس جہاں زیب نے سما ٹی وی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ ابھی اپنے استعفے کے بعد کے جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ پر کام کر رہی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور سیاست میں بہت سی صف بندی ہوگی، نئی صف بندی ہوگی، اور دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ حکومت پر کیا، وہ ان اپنے لانے والوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہمیں پوری طریقے سے مقدمات سے بری نہیں کیا گیا اور مجھے ملک میں دوبارہ سے آنے کا موقع نہیں دیا گیا، یا مجھے جلسے اور جلوسوں کو اس انداز سے کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو پھر ہم اس گاڑی سے، حکومت کی گاڑی سے، جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اتر جائیں گے۔ تو لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی اترنا نہیں، مقابلہ سخت ہے، جس طریقے سے بھی ہے اترنا نہیں ہے، ابھی گاڑی اس کو چلنے دینا ہے، اور یہ مقابلہ دیکھیے
آگے کہاں تک چلتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.